12-13 سال کا تھا. میں نے اپنی والدہ کے لیے نظم لکھی تھی, اپنی ماں کے لیے, اور عمر کے حصے میں جب جہاں بھی میں نے فرمائش کی, جب میں 50 سے کہتے ہیں بہاریں جو ہے کراس کر لی ہے, اب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نظم جو ہے یہ میری ماں کو تو ٹریبیوٹ ہے, مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نظم بنیادی طور پہ عورت ذات کو بھی ٹریبیوٹ ہے. وہ عورت جسے خالق نے مرد سے بہت مختلف بنایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ عورت جسے مرد جو ہے وہ عابد بھائی صرف رشک کی نظر سے دیکھ سکتا ہے کہ باری تعالیٰ نے جو تخلیق کی صرف عطا کی ہے, خاص طور پہ مرد لازم بات ہے اس کو صرف رشک سے دیکھ سکتا ہے کہ جو باری تعالیٰ نے یہ تخلیق کی صرف عطا کی ہے, یہ مرد کو لازم بات ہے اس مرد کی عطا نہیں ہوئی. سو یہ نظم جو ہے یہ میری ماں کو بھی ٹریبیوٹ ہے, یہ عورت ذات کو ٹریبیوٹ ہے, جو مائیں بہنیں یہاں بچیاں تشریف فرما ہیں یہ ان سب کو بھی ٹریبیوٹ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ مدرہڈ کو بھی ٹریبیوٹ ہے. مدرہڈ بھی ایک ایسی چیز ہے جو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں, مگر یہ بھی ایک ایسا وصف ہے جو مامتا جو ہے آپ کچھ بھی کر لیں وہ صرف عورت ہی کے حصے میں آئی ہے. تو یہ اس مامتا کو بھی ٹریبیوٹ ہے, اور جتنے مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں یہ آپ سب کی ماؤں کو بھی ٹریبیوٹ ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. شکریہ. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. اچھا جب آپ نے تالی بجانی ہو نا تب تک بجاتے رہیں جب تک دوسرے اس کو فالو نہ کریں. ہاں یہ بجائے دوبارہ بجائیے, آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. اور شعر دیکھیے گا, تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. اور جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. شکریہ. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. اور شعر دیکھیے گا, گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, گلی گلی میں جو یا صاحب گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. ایک تحفہ آپ کو دے رہا ہوں, جا کے اپنی ماؤں کو پیش کر دیجیے گا. گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال, اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال, تمہیں سے صبح میری میری شام تم سے ہے. اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال, تمہیں سے صبح میری میری شام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ آخری مصرع پڑھیے گا, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. میری بھائی کی فرمائش تھی, میں وہ پوری کر دیتا ہوں آخر میں. اور چونکہ آپ لوگوں نے جانا بھی ہے, میرا غزل آپ کو سنانے کو دل چاہ رہا تھا, پتہ نہیں وقت ہے کہ نہیں ہمیں ہے, وقت ہے نہیں, وقت تو ہے. اب ہمت اور حوصلہ بھی ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. جو بھی بہن باہر کا دروازہ بند کر دیں, کوئی جانے نہ پائے. ہاں تو میں آپ کو نہیں آپ کو لگا ایسا نہیں اختر بھائی تب چھیڑ رہے ہیں مجھے نہیں اختر بھائی شکریہ. نہیں مجھے آپ بات ہے, آپ بڑے بھائی کی شفقت سے پوچھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, بڑی بہت محبت, تھینک یو سو مچ. آپ نے کہہ دیا تو مجھے احساس ہو گیا, آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا. شکریہ سر, تھینک یو. تو آدھا ہاتھ کھڑا ہو, یہ کویت نہیں کیا, کویت سمجھتے ہیں پاکستان میں؟ آپ کویت سے نہیں ہوتے, کویت ہو رہے.
بھائی کسی نے کہا آدھا ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کہا شاید کوئی آپ کا اس میں گرامی کیا ہے. آتے بھائی ایک صاحب تھے, وہ امریکہ آ گئے, ڈاکٹر ہو گئے, اور بہت انہوں نے, کیا وہ صحیح پہ جا رہے ہیں؟ اچھا نہیں, وہاں پر دروازہ بند کرا دیا. نہیں, لیکن آپ تو رامپوری چاقو نکال کے بھی جا سکتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا, آپ نے فیصل آتے بھائی, تو وہ صاحب آ گئے, اور وہ نا ڈاکٹر صاحب وہ پاکستان گئے, پاکستان سے یہاں آئے, اور انہوں نے بہت پیسہ ایسا کما لیا, وہ بہت فرما بردار تھے. تو ان کی والدہ نے اور والدین نے جہاں کہا وہاں انہوں نے شادی کر لی, اور بڑی ان کی جو اہلیہ تھی بڑی سادی, بڑی سمپل, بہت اچھی خاتون تھی, مگر بہت سے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی سمپل عورت تھی, بہت ہی سادی خاتون, بہت اچھی عورت تھی, بڑی اچھی زندگی چل رہی تھی. تو آپ جانتے ہیں کہ 8-10 سال جب میاں بیوی اکٹھے رہیں تو ایک دوسرے کے پروفیشن سے آگے ہی ہو جاتی ہے. اب جیسے مجھ سے زیادہ غالب کے بارے میں ان کو پتا ہے, تو غالب بات ہے کہ اس کی بجائے کہ 8-10 سال جو یہ کہہ دیتی ہے, میں کہتا نہیں یہ غالب ہی کا ہوگا, میں غلط نہیں. تو وہ 10 برس میں ان کو زیادہ ایک دوسرے کے پروفیشن کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے ایک مرتبہ بیمار ہو گئے, تو ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ برس کیا ہے. تو ایک دن بیگم نے کہا کہ آپ کیوں اتنا پریشان ہیں, اس کی تشخیص کیجیے, وہ ٹیسٹ ویسٹ کرائیے. کہنے کہ بیگم میں نے کروایا ہے, میں نے وہ ایکس رے بھی کروا کے دیکھ لیا ہے, اس کے بعد میں نے الٹرا ساؤنڈ بھی کروا کے دیکھ لیا ہے, سی ٹی بھی میں نے کروا کے دیکھ لیا ہے. تو کہنے لگے آپ این جی او کرا کے دیکھ لیے, میں نے این جی او بھی کرا کے دیکھ لی ہے, اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا پیٹ اسکین تک میں نے کروا کے دیکھ لیا, مگر پتہ نہیں لگ رہا کہ مرض کیا ہے. تو بیگم کہنے لگی آپ ایسا کریں پوسٹ مارٹم کرا کے چلیں, اس سے صحیح اندازہ ہوگا آپ کو کون سا مرض آتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا ظہیر بھائی کہ یہ جو غزل ہے وہ, لیکن ان کے جو مشورے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں. تو میں حیران رہ ہوتا ہوں, ان کا شعری ذوق جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور جی ہاں آپ کا خری خری سننے کو, تو وہ میں آپ کو چلے, میں نے ایک غزل ان کے لیے کہی تھی, وہ وقت کا پتہ نہیں لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. بتائیے وہ سننی ہے, یہ سننی جو ان کے لیے کہی تھی وہ سننی ہے, جو میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ سننی, جو ان کے لیے کہی تھی وہ سننی. ٹھیک ہے, پھر ایک شخص ہے خواتین جو ہیں وہ تالیوں والی ذمہ داری نہیں چلی کیوں جائے, تالیوں والی ذمہ داری بولے لیں, اور مرد حضرات اس کی ویڈیو بنا لیں تاکہ آپ پھر انہیں سنا سکیں. ٹھیک ہے نا, اوکے. اور اچھا یہ میں حقیقت میں بتا, میں نے واقعی یہ ان کے لیے کہی تھی, اور یہ الگ بات ہے, میں اردو دنیا کا عابد بھائی وہ شاعر ہوں جس نے یعنی کہ میرے سامنے کم ہی ایسے شاعر ہوں گے جنہوں نے اپنی بیگم پہ اتنی سارا غزلیں اور نظمیں لکھی ہوں. ہاں میں اچھا ہوں برا ہوں یہ تو وقت طے کرے گا, یا اللہ کی مہربانی سے لوگ طے کرتے ہیں, مگر یہ طے ہے کہ میں نے سب سے زیادہ اپنی بیگم پر غزلیں اور نظمیں لکھی. الگ بات ہے کہ مجھے روزانہ سننے کو ملتا ہے کہ تو میرے لیے کی ہے نا اختر بھائی. یس, تو اگلی بار جب سپر مون نکلے گا تو آپ کو سپر مون میں, جب اختر بھائی آپ سیدہ بہن کا ہاتھ تھام کے سپر مون کی سیر کر رہے ہوں گے نا, مون کی نہیں مطلب نیچے سے نظارہ کر رہے ہوں گے, اور اپنے آپ کو مون پہ محسوس کر رہے ہوں گے, تو آپ کو میں بھی یاد آؤں گا. آپ مجھے بتائیے کہ کتنے آبجیکٹس ہیں اس میں. ہم تم ہیں, یعنی کہ آپ اور آپ, ہم تم ہیں, ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے. کتنے آبجیکٹس ہیں؟ 4. ہم تم ہیں, ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے, چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ روز شام کو 6 بجے بیگم کے ساتھ واک کرنی ہے. ہم تم ہیں, ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے, چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. شکریہ. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. اور شعر دیکھیے گا, مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہے. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے
باوقار ہے، اور مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے، مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے، سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار، مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے، سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے، اور پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز، پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز، دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے، پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز، دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایسی بیگم کہاں ملتی ہیں؟ میں نے کہا صرف میرے شعروں میں ملتی ہیں۔ اور میں آخر میں وہ جو نوید کی بھی فرمائش تھی وہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ نظم بنیادی طور پہ مکالمہ ہے، آپ سمجھیں کہ محبوب اور عاشق کے درمیان، اور جو حالات ہمارے ہیں یا کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ہوتے ہیں، اسی کا ایک عکس جو ہے آپ کو وہ اس کے اندر نظر آئے گا، اور ایک طائرانہ سا جائزہ ہے، برڈ آئی ویو ہے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں۔ اور مگر یاد رکھیے گا کہ یہ ڈائلاگ ہے، جیسے آپ لوگ والے ہیں، کیونکہ آخر میں اس نظم کے آخر میں ان مسائل کا ایک سلوشن جو ہے وہ بھی، ایک حل جو ہے وہ بھی دیا۔ میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر، میں کسی دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری، دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری، میرا ہر پل نئے قرضوں میں دبا جاتا ہے، دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری، میرا ہر پل نئے قرضوں میں دبا جاتا ہے، بھوک اور پیاس سے کڑلاتے ہوئے لوگوں کو، بھوک اور پیاس سے کڑلاتے ہوئے لوگوں کو، دیکھ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ان حلقوں کو، دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو، دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو، روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو، روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو، نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے، کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے ہمارے یہاں، نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے، دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہوئے، دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہوئے، میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے، میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے، میرے کھیتوں پہ اترتے ہوئے بنجر موسم، مجھے مزدور کی اجرت کے لیے لڑنا ہے، مجھے مزدور کی اجرت کے لیے لڑنا ہے، دیکھیے آخری موقع ہے میرے لوگوں کا اور ان کے لیے آگے کی طرف بڑھنا ہے، میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں، میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں، میں انہیں دل سے لگاؤں کہ تیرے پیکر کو، درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا، درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا، آگ برساتا ہوا آتا ہے ساون جانا، ارے کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا، کیسے کیسے پہناؤں کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا، میں نہیں کہتا کہ سستے ہیں تیرے سب جذبے، یاد رکھیے گا ایک کپل کے درمیان مکالمہ ہے، میں نہیں کہتا کہ سستے ہیں تیرے سب جذبے، ہم اگر ان کو کسی اور کی آنکھوں میں سجا، دیکھیوں ضد تو نہ کر میری رفاقت کے لیے، یہ تیرا حسن نہیں کچھ بھی محبت کے لیے، چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے، نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے، تو بھی سنتی ہے نہ بندوق کہیں بولی ہے، تو بھی سنتی ہے نہ بندوق کہیں بولی ہے، میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ، میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ، دیکھ یہ پھول سے چہرے ہوئے کیسے بے رنگ، دیکھ کندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر، دیکھ کندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر، ہائے کیا خواب تھے، ہائے کیا خواب تھے لاشیں ہوئی جن کی تعبیر، ہائے کیا خواب تھے لاشیں ہوئی جن کی تعبیر، دیکھیے کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے، دیکھیے کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے، دیکھو ایک ہی بیٹا تھا جسے مارا ہے، دیکھیے کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے، دیکھو ایک ہی بیٹا تھا جسے مارا ہے، دیکھو تازہ دھماکے میں جھلستے ہوئے لوگ، دیکھو نیم برہنہ کسی معذور کی لاش، ایک احساس کے آنچل کو ترستے ہوئے لوگ،
دیکھ وہ جیب کترتا ہوا کم سن بچہ، دیکھ وہ جیب کترتا ہوا کم سن بچہ، 2.5 کروڑ بچہ اگر اسکول سے باہر ہوگا وہ کیا کرے گا؟ دیکھ وہ جیب کترتا ہوا کم سن بچہ، دیکھ اگری ہے پھر آواز کہیں ماتم کی، ارے میری تہذیب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا جلوس، میری تہذیب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا جلوس، میرے ملنے میں رکاوٹ میرے خوابوں کا جلوس، میرے ملنے میں رکاوٹ میرے خوابوں کا جلوس، میں کسی طور آخری بند ہے، میں کسی طور جس میں سلوشن حل بھی دیا گیا ہے، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، ایک صورت میں مگر ہم سفری ممکن ہے، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، ایک صورت میں مگر ہم سفری ممکن ہے، اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل، اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل، مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گنوا، مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گنوا، ارے نوچ کر پھینک دے اس دل سے میرے رنج و ملال، نوچ کر پھینک دے اس دل سے میرے رنج و ملال، اپنی رگ رگ میں بسا ان کی محبت کا خیال، اپنی رگ رگ میں بسا ان کی محبت کا خیال۔ آخری 4 مصرے ہیں، دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر، دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر، میرے ساتھ رہیے گا، دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر، ہاں 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 تو پھر لا میرے ہاتھوں میں ہنسی ہاتھ تھما، ارے ہاں تو پھر لا میرے ہاتھوں میں ہنسی ہاتھ تھما، اپنے مہکے ہوئے ہاتھوں سے یہ گولی تو نکال، اپنے مہکے ہوئے ہاتھوں سے یہ گولی تو نکال، میں وہاں 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 دیکھتا ہوں، تو یہاں والوں کو سنبھال۔ اور شکریہ، میں پوری کر دوں اس کے بعد وسیع بھائی کنن سنائیں گے، آپ کو چاہیے گا نہیں۔ ہمارے پاس 4 کتابیں ہیں جو کہ وسیع بھائی نے آرفن اور اسٹریٹ چلڈرن کی ایجوکیشن کے لیے ڈونیٹ کی ہیں۔ ہم اس کی ایک چھوٹی سی آپشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم فنڈ ریزنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، کیونکہ ہمیں عابد بھائی نے بتایا تھا کہ یہ ہمارا کمیونٹی کا ایک گیدرنگ ہے، تو اس لیے ہم ہر جگہ پہ یہ جو بک ابھی آپ نے دیکھی ہے، اسی میں سے ہی وسیع بھائی نے یہ 3rd ورڈ پڑھی ہے، اسی میں سے ہی وسیع بھائی نے یہ 3rd ورڈ پڑھی ہے۔ یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، کیپ ان مائنڈ، یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، یہ ایکسکلوزیو بک ہے، اس کی ساری پروسیڈ آرفن اور اسٹریٹ چلڈرن کی ایجوکیشن کے لیے جائے گی۔ پلیز چارسٹر آپ لوگ، ہمارے پاس 4 کتابیں ہیں، تو ہم اس کی بیس پرائس جو ہے ایک بچے کی جو 1 سال کی اسپانسرشپ ہے، اس کی ایجوکیشن کی جتنی بھی اس کے ایکسپینسز ہیں، اسی کی 500 بیس پرائس ہے۔ آپ میں سے کون لینا چاہے گا؟ اس کے اوپر وسیع بھائی اپنا آٹوگراف بھی دیں گے، ساتھ میں پکچر بھی لیں گے، آپ لوگ ویڈیو بھی کیپچر کر سکتے ہیں، ایون آپ یہ بک کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کے نام کا آٹوگراف بھی لے سکتے ہیں۔ اور گو ہیڈ چارسٹن، اس سے پہلے ہم 24-25 ایونٹ کر چکے ہیں، الحمدللہ ہم نے ہر جگہ جتنی بکس لے کے آتے تھے تقریباً سب کی سب دے کے آتے تھے، کوئی ایک آدھ ہوتی تھی جو ہم واپس لے کے جاتے تھے۔ آئی ہوپ کہ چاروں کو لے کے جائیں گے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ کل ہماری ایک دوست نے لی، ایک اپنے لیے لی، پھر اس کے بعد ایک والدہ کے لیے انہوں نے بک لی، اس لیے کہ جس وہ اپنی والدہ کو ریگارڈ دینے کے لیے اور وسیع بھائی کی محبت کے لیے اور ان بچوں کی سپورٹ کے لیے۔ پلیز چارسٹن 500 اسنا بیگم جی، عابد بھائی تھینک یو۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 3 بک اور ہے، کون لینا چاہے گا پلیز؟ اس کی ساری پروسیڈ آپ کو اسٹریٹ چلڈرن کو جائے گی، اس کے اوپر وسیع بھائی اپنا آٹوگراف بھی دیں گے، آپ ساتھ بیٹھ کر ٹکٹ بھی لے سکتے ہیں۔ آتے بھائی تھینک یو۔ اس کے علاوہ 2 رہ گئی ہیں، پلیز چارسٹن گو ہیڈ، جسٹ 500۔ آتا بھائی پھر شکایت آئی آپ نے آدھا ہاتھ اٹھایا، تھینک یو آتا بھائی جی۔ 2 بک رہ گئی ہیں، 2 چلی گئی۔ چارسٹن پلیز، اس کے بعد وسیع بھائی کا کنگن آ رہا ہے، سسٹر آپ، اچھا آپ نے آدھا جی اس اوکے جی۔ کون لینا چاہے گا؟ افضال بھائی، افضال بھائی زمین پہ واپس آ جائیں۔ افضال بھائی آپ مجھے رکھ دو 500 رکھ دو جی، رکھ دیے۔ ایک رہ گئی ہے، پلیز کون لینا چاہے گا؟ ہماری کوئی سسٹر؟ تینوں کی تینوں جی جی، بہت شکریہ۔ آپ کا نام؟
جی آپ بہت شکریہ جی، چاروں کی چاروں ہماری الحمدللہ جا چکی ہیں. جیسے یہ سیشن ختم ہوگا آپ لوگ وسیم بھائی سے اپنا آٹوگراف لے لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وسیم بھائی پلیز ہو گیا. تھینک یو چانسلر. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عابد بھائی کا، سسٹر روبی کا. والنٹیئرلی انہوں نے یہ سارا ایونٹ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے یہ ہیلپ کیا ہے. ڈاکٹر غزالہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. اس ایونٹ کی بیک بون ڈاکٹر غزالہ ہی ہے. ان کے آج میرے خیال میں بیٹے آئے ہوئے ہیں نیو یارک سے، وہ اس وجہ سے آ نہیں سکی ہیں. یہ سارا ایونٹ عابد بھائی کو بتانے والی، سسٹر روبی کو بتانے والی ڈاکٹر غزالہ ہے. ان کے لیے تالیاں بجا دیں، وہ موجود نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر غزالہ کا. میرے خیال میں یہ میں سمجھ سکتا ہوں، جیسے میرے گھر میں بھی اگر میں کوئی تقریر کروں تو حقیقت یہ ہے کہ میں بہت داد وصول کرتا ہوں کہ کھانا بہت اچھا تھا، یہ تھا وہ تھا. مگر ساری بات ہے خاتون نے کھانا گئی اس کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہماری جو بہن ہے روبی، ان کے لیے بہت سارے ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ جیسے چاہیں آپ. تو یہ کہیں گے تو سب ایک دوسرے کے لیے تعلیم ہے. میری بیگم کے لیے بھی آپ تعلیم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اگر دیکھیے یہ آتے ہی تو مجھے آنے بھی نہیں دیتی، اس لیے آپ کا شکریہ. میری بیگم نے کچھ سنایا نہیں، میں نے آپ کو غلط سنائی نا بیگم بھائی، انہوں نے مجھے سنانی. تو میں آپ کو گنگن کی فرمائش تھی، میں گنگن کی فرمائش تھی، مگر میں اس سے پہلے آپ کو ایک چیز، عبد البین آپ کو ویسے تعلق سروزہ کس جگہ سے ہے؟ جامع اسکول؟ اچھا سامنے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے میں رہتا تھا 28 بلاک. ہاں 28. ارے ویری گڈ. ہمارا اچھا ماشاء اللہ. میرے خیال میں ہماری فیملی، میرے والد اور آپ کے ضرور ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اچھا میرے بزرگوں نے اپنے بارے میں ہمیشہ اچھی بات بتائی ہے. اچھا تجھے سب بولے تھے خراب ہو جائے گی. اچھا جب ہوتے تو میں آپ کو اس پہ جوک سنا تھا. یہ کہ مختلف ایسا نہیں جی ہاں نہیں میں $5 پر ڈے سیدہ بہن کا سب سے زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے جتنی نظر رکھی ہے نا وہ کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. ان کو سب پتا آپ کے اس گلی میں کیوں جاتے تھے. ہاں ہے نا. ہاں یس. تو میں آخر میں آپ کو کنگن سنانے جا رہا تھا. جی میں کنگن سنانے جا رہا تھا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سنانے جا رہا تھا. قرآن کی ایک آیت ہے، 5-7 منٹ مجھے آپ کے پہنچے. افضال بھائی قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا، ایک یہ بہن ہماری ان کی بہت ماشاءاللہ دسترس ہے اور یہ عالمہ ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ عنکبوت کی، جس میں دنیا مکڑی کے جالے کی طرف رجائی ہے. اس کا مفہوم دنیا ایک مکڑی کے جالے کی طرح اور ہے کہ فریب ہے. تو قرآن کی آیات کا مفہوم ہے کہ دنیا ایک مکڑی کا جالا اور فریب ہے. اس غزل کی جو بنیادی انسپریشن ہے وہ میں نے وہیں سے لی ہے. پہلا مطلع جسے کہتے ہیں، پہلا شعر، پھر دیگر مضامین اس میں شامل ہوئے. پھر ایک جگہ اور ہے وہ میں وہاں پہنچوں گا تو آپ کو بتا دوں گا. رومانوی سیاسی مضامین میں شامل ہوگا. اوپننگ جو ہے اس کی وہ وہیں سے میں نے لی ہے. اور اس کا جو ردیف ہے وہ ہے فریب تھا. جہاں جہاں آپ کو لگے افضال بھائی کہ یہ فریب ردیف آنی چاہیے تو آپ میرے ساتھ بنائیے گا، ہم اس غزل کا زیادہ لطف لے سکیں. دنیا عابد بھائی، دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا. دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا. سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. دنیا کی حقیقت بھی اتنی ہی ہے. دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا. سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. شعر دیکھیے، آپ کو لگے گا کہیں آپ نے بینرز پہ دیکھا ہے پاکستان میں یا امریکہ میں کہیں بھی کہ دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا. سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات. خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات. جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا. دو کام آپ نے کرنے ہیں. فریب جیسی آپ کو مل جائے آپ نے تالی بجا دینی ہے. تو مل گیا نا فریب. فریب تھا جہاں ملے آپ کو.
ہاں خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات. جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا. اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط. اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط. چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب. شکریہ اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط. چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا. شعر دیکھیے گا. جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص. آپ میں سے بھی بہت سو کو تجربہ ہوا ہوگا. جس کو میں سمجھ نہ سکا, جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ. جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص. عابد بھائی جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص. جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا. جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص. جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا. آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. اس شعر میں جو نکتہ ہے وہ دیکھیے گا, تھوڑی توجہ چاہیے آپ کو. آیا اور آ کے, آپ کو ملے ہوں گے ایسے لوگ. آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں, آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب. آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. روبی بہن یہ جب میں شعر سناتا ہوں نا تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ شعری روایت یہ ہے کہ جیسے شعر پڑھا جاتا ہے ویسے ہی پڑھاتے ہیں. یہ عابد بھائی شاعر آیا اور آ کے جھٹ سے, ایسے لوگوں کو پڑھنا چاہیے. آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ جو محفل خاص طور پہ جہاں زیادہ لوگ ہوں وہاں خواتین جو ہیں ہماری شادی شدہ بہنیں وہ شعر سننے کے بعد ایک دوسرے کے کان میں تو سرگوشی کرتی ہیں, پتہ نہیں کیوں مسکراتی ہیں, کچھ کہتی ہیں. اور بعض تو اس کا بھی خیال نہیں رکھتی کہ شعر کو ایسے دہرانا چاہیے جیسے پڑھا گیا ہے. جیسے انہوں نے کنسیو کیا ہوتا ہے ویسے پڑھتی ہیں کہ آئے اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گئے. آئے اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گئے. مدت کے بعد چودھری صاحب کا یہ تازہ یحییٰ سے بدلہ لینا چاہتا, کیوں من کرنا چاہتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ آئے اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گئے. مدت کے بعد یحییٰ صاحب کا یہ تازہ بیگم جو ہے اچھا آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. مدت کے بعد اس کا ہی یحییٰ کہنے لگا میں مدت بھی نہیں ہونے دیتا. یحییٰ جی قبول کیجیے آپ. آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں. یحییٰ کے لیے بہت ساری تالیاں ہیں. وہ دوست جو محفل میں ہنسنا اور ہنسانا جانتے ہوں اور اپنے اوپر بھی جملہ سہنا جانتے ہوں, میں سمجھتا ہوں ان کی وجہ سے محفل میں نا ہاں جمتی ہے. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ دوست بھی جن کو یحییٰ جیسے دوست ملے. اور یحییٰ کے لیے بہت ساری تالیاں. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی خوش رکھے اور ایسے ہی شاد آباد رکھے اور ایسے ہی جب یہ انجوائے کرنا چاہیں بیگم اوپر والی منزل پہ کچھ کرتی ہیں. آیا اور آگے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. آیا اور آئے کسی کو نصیب ہوتا ہے یحییٰ یہ تو دعائیں لے کے آئے ہو وہاں سے. آیا اور آگے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. اور وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ. یحییٰ وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ. ارے کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب. وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ. کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص. میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص. میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا. تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی. عابد بھائی تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی. اس کا تیرے فریب میں آنا جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی. تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی. اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. اور ایک شعر میں نے بہت
سنایا آج میرے حافظے میں آ گیا. تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. کیا کیجئے کہ عشق تھا اس شخص سے ہمیں, کیا کیجئے کہ عشق تھا اس شخص سے ہمیں. ارے الفاظ جس کے جھوٹ تھے لہجہ فریب. کیا کیجئے کہ عشق تھا اس شخص سے ہمیں الفاظ جس کے جھوٹ تھے لہجہ فریب تھا. تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی اس کا تیرے فریب میں آنا فریب. بہت بہت شکریہ ناظر بھائی کا, نیلو بہن کا, پی سی آپ کا, جتنے بھی احباب تشریف لائے. جیسے آپ نے عزت افزائی فرمائی, میرے پاس لفظ نہیں ہے آپ سب کے شکریہ کے لیے. جو نصرت طلبی ہے, جو آپ کا سینس آف ہیومر ہے, جو آپ کا شعری ذوق ہے, میری طرف سے بہت ساری آپ سب کے لیے تعریف. یہ شام جو ہے مدتوں میرے حادثے میں تازہ رہے گی, اور اس طرح کی شام جو ہے وہ اور زیادہ میرے جیسے آرٹسٹ کو, شاعر کو اور زیادہ توانائی فراہم کرتی ہے. اگلی بار جب میں آؤں آپ سے ملاقات ہو تو میرے دامن میں زیادہ زندگی کے بہتر تجربات ہوں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور چلیے مجھے اس سے ایک چیز یاد آ گئی, میں جانے سے پہلے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. دیوانہ یاد ہے ہم کو, دیوانی یاد ہے ہم کو. وہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ بچے بیٹھے ہیں تو بعض اوقات میں جب باہر آتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو مطلب سمجھ نہ آئے تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا اس میں رقیب کا لفظ میں استعمال کرنے جا رہا ہوں, آپ کو پتا ہے؟ تو ایک نوجوان نے ہاتھ کھڑا کیا, کہنے لگا سر رقیب کا لفظ. میں نے کہا کیا مطلب ہوتا ہے رقیب کا؟ آتے بھائی رقیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رقیب کا ہاں اینیمی. اینیمی, ہاں اینیمی نہیں, وہ کم وقت اینیمی سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے جو رائیول ہوتا ہے. اینیمی تو کچھ بھی نہیں ہوتا, جو رقیب ہوتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ رقیب, تو اس نے ہاتھ کھڑا کیا, کہنے لگا رقیب کا مطلب ہوتا ہے دوست. میں نے کہا نہیں بیٹا, رقیب کا مطلب دوست نہیں ہوتا, رقیب وہ ہوتا ہے جو دوست کو لے اڑتا ہے. تو دیوانہ یاد ہے ہم کو, دیوانی یاد ہے ہم کو, دیوانہ یاد ہے ہم کو, دیوانی یاد ہے ہم کو, محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو. دیوانہ یاد ہے ہم کو, دیوانی یاد ہے ہم کو, محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو. شعر دیکھیے گا, یہاں پر تھی کتابیں اور وہاں پر لیمپ روشن. یہاں پر تھی کتابیں اور وہاں پر لیمپ روشن تھا. تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے. یہاں پر تھی کتابیں اور وہاں پر لیمپ روشن تھا. تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے ہم کو. ہمیں چھتری تھما کر خود ہمیشہ دھوپ میں رہنا, ہمیں چھتری تھما کر خود ہمیشہ دھوپ میں رہنا. دسمبر میں بھی تیری مہربانی یاد ہے. ہمیں چھتری تھما کر خود ہمیشہ دھوپ میں رہنا. دسمبر میں بھی تیری مہربانی یاد ہے ہم کو. رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ, رقم بختوں رقیبوں کے لیے, ارے رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ. کیونکہ رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ, تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے. تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو. اور کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوگا. شکریہ. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوگا. تو بڑے پیار سے, چاؤ سے, بڑے ایمان کے ساتھ. اچھا چلے, میں ایک خواتین ہماری یہاں تشریف فرمائیں, میں کوئی ایسا تحفہ دے کے جاؤں جو خاوند حضرات ہیں نا, کبھی کبھی ان کو منانا ہو تو ان کو پتہ لگے کہ ہمارا ایک بھائی آیا تھا, ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے. کتنے پھول ہیں؟ آتے بھائی آدھا ہاتھ ہی کھڑا کر دیجیے, اس کو آپ کی ضرورت ہے. پلیز آپ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, اس نے بالوں میں جو, جب تک ہاتھ کھڑے نہیں ہوں گے میں اگلے مصرے پہ نہیں آؤں گا. اس نے بالوں میں جو ایک پھول, اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا, ٹوٹل ایک, اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے. ارے باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے. اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے, باغ کا باغ عابد بھائی اسے دیکھنے آیا ہوا ہے. اور کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا.
تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو. اور بےتابی سے فرقت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی. خواتین اپنے کنگن سے کھیلتی رہتی ہیں چوڑیوں سے. اس سے مجھے یاد ہے میرے دوست نے کہا کہ بھئی آپ کی آبزرویشن بہت اچھی ہے تو کیسے. میں نے کہا ہم اپنے ہم مکتب جو تھے ان کو بھی دیکھا کرتے تھے, ویسے بھی خواتین کو دیکھا ہے تو اپنے کنگن سے کچھ نہ کچھ وہ مصروف رکھتی ہیں اپنے آپ کو. تو کہنے لگے آپ نے جو اپنے کلاس فیلوز تھے ان کے اوپر کیوں نہیں کچھ کہا. میں نے کہا یار ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ فرصت کے اوقات میں نا وہ اپنے پینسل سے کان کھجاتے رہتے تھے. اور یہ اتنا غیر شاعرانہ اور غیر جمالیاتی قسم کا فعل ہے, اس کو کیسے نظم رکھی جا سکتی ہے آپ مجھے بتائیں. تو تھینکس ٹو جو خواتین کی جو اسٹیٹکس ہے, تو کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو. اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی. تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. رات کو شکریہ عابد بھائی, رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی ہے, رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا. یہ بچے بڑے شریر ہوتے ہیں. میں بھی یونیورسٹی میں گیا 2 مہینے بعد انہوں نے مجھے پھر انوائٹ کیا تو میں شاید جلدی میں تھا تو میں نے اس طرح یہ پڑھا کہ میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا. تو بچہ کھڑا ہو گیا. کہنے لگا سر پچھلی بار جب آپ آئے تھے تو آپ نے اس کو بڑا لمبا پڑھا تھا, کئی باتیں کرتا, مختصر کر دیا, کئی باتیں کرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم بھی شاید ٹھہرے. ہم نے کہا بیٹا کبھی سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں, کبھی گرمیوں کی رات میں. تو شکریہ. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے شکریہ سے کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو. اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی. تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا. تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا. مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ. آخری مصرع آپ پڑھیے گا, آپ کا مصرع پڑھنا بتائے گا کہ عابد بھائی نے, روبی بہن نے, پی سی آر نے جو آج تقریب یہاں برپا کی ہے وہ آپ کو کیسی لگی. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا. تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا. مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ. میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا. میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا. میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا. میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا. میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا. کچھ نہیں, ارے کچھ نہیں, کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا. کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا. کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا. بہت بہت شکریہ. شکریہ. بہت آباد رہیے, شاد رہیے. اور آپ